شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وہوا یہ ہے نا متن وہوا ما عدد تاقید المعنوی، وہوا ما عدد، ٹھیک ہے. اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ ہوا ضمیر راجع ہے تنافر کو جو معلوم بالذوق ہے، اور غرابت کو جو معلوم باللغت ہے، اور مخالفت کو راجع ہے جو معلوم بالصرف ہے، اور ذوق تعلیف کی طرف راجع ہے جو معلوم بالنحو ہے. ٹھیک ہے. نو ہوا یہ تنافر، یہ غرابت، یہ مخالفت، یہ ذوق تعلیف ما عدد تاقید المعنوی، یہ علاوہ ہے تاقید معنوی کے. تو تنافر تو معلوم ہوا ذوق سے، غرابت معلوم ہو گئی لغت سے، مخالفت معلوم ہو گئی، ذوق تعلیف معلوم ہو گئی. ان کے علاوہ تاقید ہے تو ایک علم درکار ہے جس سے تاقید معلوم ہو جائے. وہ کون ہے؟ علم بیان، علم بلاغت. ٹھیک ہے. اب اعتراض ہے کہ ہوا ضمیر مفرد ہے اور یہ متعدد ہے، تو مطابقت نہیں ہے درمیان راجع اور. تو مصنف جواب دیتے ہے کہ ہوا ضمیر راجع ہے بتاویل مذکور کے، اور یہ اگرچہ متعدد ہے لیکن مذکورن کیا ہے؟ مفرد. اے ما یبین فی العلوم المذکورہ او یدرک بالحس. نو ضمیر راجع ہے الی ما یبینو کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھئی، یہ جواب تو علامہ نے دیا کہ راجع اور مرجع میں مطابقت ہے، کیونکہ مرجع اگرچہ متعدد ہے لیکن مؤول ہے بتاویل مذکور کے، یا وہ سب سے تعبیر ما کے ساتھ کی اور ما مفرد ہے تو ہوا ضمیر مفرد. خلخالی نے جواب دیا ہے کہ ہوا ضمیر راجع ہے مدرک بالحس کو، یعنی تنافر کو. وہوا یہ تنافر جو مدرک بالحس ہے علاوہ ہے تاقید معنوی کے، اور مدرک بالحس ایک تنافر ہے تو ہوا ضمیر بھی مفرد. علامہ کہتے ہیں جس نے ہوا ضمیر تنافر کی طرف لوٹائی تو وہ سری غلطی ہے. ومن وہ خلخالی جس نے گمان کیا ہے کہ یہ ضمیر راجع ہے ما یدرک بالحس کی طرف جو تنافر ہے، فقط سہا سہوا ظاہرا، اس نے بڑی غلطی کی. کیوں؟ اگر ہوا ضمیر تنافر کی طرف راجع ہو جائے تو اس کا معنی کہ ہوا صرف یہ تنافر جو مدرک بالحس ہے یہ غیر ہے تاقید معنوی کے. تو کیا تنافر اور کیا غرابت اور کیا مخالفت اور کیا ذوق تعلیف علاوہ تاقید معنوی کے ہے یا نہیں؟ ہاں. اور اسی کا معلوم ہوا کہ صرف تنافر جو مدرک بالحس ہے یہ غیر ہے تاقید معنوی کے، حالانکہ غرابت بھی غیر ہے تاقید معنوی کے، مخالفت کی قیاس بھی غیر ہے ذوق. ہاں علاوہ ہے تاقید معنوی کی. اذ لا یعرف کیونکہ معلوم نہیں ہے بتلک العلوم صرف اور نحو اور لغت سے، ولا بالحس اور نہ حس سے. کیا معلوم نہیں ہے؟ تمیز اس کلام کا جو سالم من تاقید المعنوی ہو غیر سالم سے. تم بتاؤ کہ بلاغت و فصاحت کا دارمدار خلوص پر ہے، تنافر سے خلوص پر ہے، غرابت سے خلوص پر ہے.
مخالفت قیاس سے. خلوص پر ہے کس سے؟ ظرف تعلیل سے. خلوص پر ہے تاکیدی لفظی اور معنوی سے. اور تنافر معلوم بالحس ہے، غرابت معلوم باللغت ہے، مخالفت معلوم بالصرف ہے، ظرف تعلیف معلوم اور تاکید معلوم بعلم بلاغت. معلوم ہوا کہ بلاغت صرف معانی و بیان کا نام ہے یا صرف کا بھی نام ہے، نحو کا بھی نام ہے، لغت کا بھی نام ہے، اور ذوق صحیح کا بھی نام ہے. کیوں؟ بلاغت کے بعض حصے صرف میں بیان ہوتے ہیں، بعض لغت میں بیان ہوتے ہیں، بعض نحو میں بیان ہوتے ہیں. فعلم معلوم ہوا ان مرجع البلاغت کہ بلاغت کا موقوف لے بعض مبین فی العلوم المذکورہ، بیان ہے علوم مذکورہ صرف نحو لغت میں، اور بعض مدرک بالحس ہے جیسی تنافر. ٹھیک ہے، دو چیزیں باقی رہ گئیں، ایک احتراز عن الخطا اور دوسرا تاقیدی. کہتے ہیں بقی الاحتراز عن الخطا فی تادیت المعنی المراد، اور باقی رہا احتراز عن التاقید المعنوی. فمست الحاجت الى علمین، ضرورت پیش آئی دو اور علموں کو مفیدین لذالک کہ وہ مفید و احتراز کو عن الخطا اور احتراز کو عن التاقید المعنوی. فوضعوا علم المعانی، انہوں نے علم معنی کو وضع کیا للاول تاکہ احتراز آئے خطا سے، اور علم بیان کو وضع کیا للثانی تاکہ احتراز آئے تاقیدی. وإلیہ اشار بقوله وما يحترز به عن الاول علم المعانی وما يحترز به عن التاقید المعنوی علم البیان. ٹھیک ہے، کتنی چیزیں باقی رہ گئی؟ دو، ایک احتراز عن الخطا اور ایک احتراز عن تاقید جس فن کے ذریعے احتراز اول سے آئے وہ معانی ہے، اور جس کے ذریعے احتراز تاقید سے آئے وہ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا وہ علم يُحْتَرَزُ بِهِ جس کے ذریعے احتراز اول سے آئے وہ علم معنی ہے. اول کون ہے؟ اب مصنف نے پہلے کہا تھا کہ دو امرین رہ گئے. ایک کیا ہے؟ بقی الاحتراز عن الخطا فی تادیت المعنی اور والاحتراز عن ٹھیک ہے. اب متن میں کہتے وما یحترز به عن الاول جس علم کے ذریعہ احتراز اول سے آوے. اول کون ہے؟ احتراز عن اس کا معنی یہ ہوا کہ علم معنی کے ذریعہ احتراز ہوگا احتراز خطا سے، اور احتراز عن الاحتراز احتراز ہے. یہ نفی ہے وضو کا، اور اس نفی کا یہ نفی ہے، اور نفی النفی کیا ہے؟ اس بات ہے. تو احتراز عن الخطا تو خطا کی نفی ہے، اور اس احتراز کا احتراز اس احتراز کی نفی ہے، اور نفی النفی اس بات ہے. تو علم معنی کی ذریعہ خطا آئے گا فی تادیت المعنی المراد. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اول کون ہے؟ احتراز عن اور علمی احتراز عن الخطا کا معنی کیا؟ خطا کی نفی ہوگی. تو احتراز عن الخطا یہ نفی خطا کی ہے، اور علمی معنی کے ذریعہ احتراز آئے گا اس احتراز سے. تو یہ نفی ہے نفی الخطا کی. پھر اس کا معنی کہ علمی معنی کے ذریعہ خطا آئے گی. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں متن میں اول سے مراد ہے خطا فی تادیت المعنی، اور احتراز عن الخطا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں ای الخطا فی تادیت المعنی المراد. تو علم معنی احتراز عن احتراز الخطا ہے یا علم معنی احتراز عن نفس الخطا؟ نفس الخطا ہے. او ما یحترز به عن التاقید المعنوی علم البیان. اور بعض علماء دونوں علمین کو علم بلا
غد کہتے ہیں لمکان مزید اختصاص لہما بالبلاغت، کیونکہ زیادت تعلق علم معنی و بیان کا ہے بلاغت کے ساتھ. اب بس یہ اعتراض کے دفیہ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ بلاغت میں علم لغت کو بھی دخل ہے تاکہ غرابت سے اعتراض ہے، علم صرف کو بھی دخل ہے تاکہ مخالفت، علم نحو کو بھی تاکہ ذوق ہے. ٹھیک، تو وجہ کیا ہے کہ آپ علم معنی اور علم بیان کو بلاغت کہتے ہیں اور صرف نحو و لغت کو بلاغت نہیں کہتے؟ تو کہتے ہیں بلاغت میں تمام علوم کا دخل ہے، لیکن علم معنی اور علم بیان کا دخل زیادہ ہے اور باقی علوم کا کم ہے. اس وجہ سے ان دونوں کو ہم بلاغت کہتے ہیں اور باقی کو بلاغت. یہ معنی ہے وَسَمَّوْا هَذَيْنِ الْعِلْمِ، اور معنی و بیان کو علم بلاغت نام رکھا لِمَكَانِ مزید اختصاص، کیونکہ زیادت تعلق ہے لہما معنی و بیان کا بلاغت کے ساتھ، اگرچہ بلاغت موقوف ہے علی غیرہما من العلوم، ان دو کے علاوہ علوم پر. ٹھیک ہے، اب احتراز عن الخطا آیا علم معنی کے ذریعہ، اور احتراز عن التاکید آیا علم بیان کے ذریعہ. اب مولی صاحب یہاں کلام حسن و اسباب حسن کا محتاج ہے، ان اسباب حسن کے لیے انہوں نے ایک اور علم رکھا، اس کا نام کیا ہے؟ علم البدیع. سو محتاجو، پھر علماء محتاج ہو گئے واسطے پہچاننی توابع بلاغت کے. کس کی محتاج ہو گئے؟ الی علم آخر، ایک اور علم کو. فوضعوا لذلك علم البدیع، انہوں نے اس کے لیے وضع کیا علم بدیع. اس کی طرف اشارہ کیا بقوله وما وہ علم یعرف به، جس سے معلوم کی جاتے ہیں وجوہ التحسین، اسباب حسین بنانے کا. کیا نام رکھا؟ علم بدیع. ٹھیک ہے، اور جب یہ تلخیص علم بلاغت میں تھی جو معنی و بیان ہے، اور توابع میں ہے جو علم بدیع ہے، تو منحصر ہوا اس کے مسائل و مقصود 3 فنون میں. علم معنی تاکہ احتراز عن الخطا آئے، علم بیان احتراز عن التاکید آئے، علم البدیع تاکہ اسباب محسنہ معلوم ہو جائے. تو ہر ایک علم کا جدا جدا موضوع اور جدا جدا نام ہے. اور بہت سے لوگ یسمى الجمیع علم البیان، تینوں کو علم البیان کا معنی اظہار، اور اس میں بھی نکاح کے اظہار ہے. اور بعض علماء اول کو علم معنی کہتے ہیں اور اخیرین کو جو بیان و بدیع ہے علم بیان کہتے ہیں، اور بعض تینوں کو علم البدیع کہتے ہیں. اور وجہ نہیں خفی نہیں ہے، وجوہ مناسبت اسما کا مسمیات کے ساتھ. الفن الاول بس جو حضرات